اپنی پھوپھی سے یا خالہ سے کبھی بھی وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا. ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں تم پر حرام ہیں، نکاح کے لیے حرام ہیں. اب ان عورتوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو مشابہت دے دی، ان کی طرح کہہ دیا. اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے میرے لیے، یا میری بہن کی طرح ہے. یا پھر ایک عضو کو بھی کہہ دیا کہ تیرا پیٹ یا تیری پیٹھ یا کوئی حصہ میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار. وہ عورت تم پر حرام ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ حرام ہو گئی، اب تم اسے چھو نہیں سکو گے. ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا. عمر دراز خاتون تھی، ان کے شوہر بھی صحابی رسول ہیں. دونوں میں کچھ تکرار ہوئی گھر میں، تو شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے. تو وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا اس مسئلے کو بتائیں، اتنی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جا کر میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا، کیا کروں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہے، کیونکہ ابھی مسائل آئے نہیں تھے، ابھی کوئی حکم اس مسئلے کے بارے میں آیا نہیں تھا. تو وہ باہر نکلی اور زور زور سے بحث کرنے لگی اپنے شوہر سے یا کچھ، کہ میرا مسئلہ معلوم ہو جائے، کیا کروں، میں گھر میں رہوں یا باہر جاؤں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا مسئلہ واضح کیا جائے. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اب آگے مسائل اللہ نے نازل فرمائے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ما ہن امہاتہم، یعنی وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے ایسا کہہ دیا تو یہ غلط کیا تم نے، غلط کیا تم نے. اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا جس نے بھی ایسا کہا ہے. غلامی کا زمانہ تو اب ہے نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے. ایک غلام آزاد کرو، اب یہ پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. نہیں ہے اگر، آگے سنی آیت اور بھی اللہ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. جس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر وہ کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھے، تب جا کے وہ تمہیں حلال ہوگی. 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. اب یہ بھی اگر کوئی نہیں کر سکا 2 مہینے کے روزے، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ ایک ٹائم پہ کھلائے یا ایک مسکین کو 60 دن کھلائے، دونوں صورتیں ہیں. اب یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی. طلاق کا پروسیجر الگ ہے اور اس کا الگ ہے.